اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میری مظاہرہ کریں، ہم پرامن احتجاج کریں. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے. ہم لاہور میں احتجاج کریں گے، اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو، اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے، ہم ملتان میں احتجاج کریں گے. ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے. ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو، جس نے اس طرح کے آدمی کو لے کے آئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے، اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں. ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے، جیسے ہی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا. ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے، نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی. الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی، کیونکہ یہ آئین واضح ہے. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں. ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہٹایا جائے، اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے. میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو نکلنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں، یہ ناانصافی، ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے، جو آصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا، اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی، اگر یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے میں انشاءاللہ لاہور نکلیں گے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسوں ہم پنڈی میں نکلیں گے. تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے؟ سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا، وہ چن کے لگایا جائے گا کہ کیسے دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے. ان کو خوف آیا ہوا ہے، پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہرا نہیں سکتے. اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے، الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے، اور کوشش ان کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں. لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے، سٹاف بھی اپنا ہوگا، ہر چیز الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے، تو جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور کیسز ہوں گے، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، اس کو جیل میں ڈالو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو، ان کو الجھا دو، ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو، ایف آئی آر کرو. یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے. کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں، یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے. اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاؤ، خوف
हरासा, FIR, गुंडों से लोगों को डराओ और फिर खुल के धांधली करो और कोई उनको पूछने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी अब कराची का जो जिस तरह का इलेक्शन करवाया गया, ये इनकी कोशिश है कि ये अब सब कुछ कंट्रोल करके अपना इलेक्शन करवाएंगे। मैं वैसे आपको बता दूं, हमने पूरी अपनी कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि हमारा मुल्क मुश्किल, जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कोशिश की कि हम हर तरह अपने मुल्क में इंतशार ना होने दें। हमने आइन के बीच में रह के सब कुछ किया। हमने आइन के बीच में रह के अपनी सारी जितने जलसे जुलूस किए, हमारे कोई 65 से ज़्यादा जलसे मैंने किए और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे हुए। पुरअमन रहे, कभी इतनी बड़ी पब्लिक नहीं निकली, लेकिन हमने किसी किस्म का इंतशार नहीं होने दिया। 2 दफ़ा हमने मार्चेस की, लॉन्ग मार्च। एक दफ़ा 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर शदीद जुल्म किया और हमें है कि अब खौफ है कि अभी वही लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनको फिर वापस पंजाब में लेके आएंगे। इन्होंने हमारे पे जुल्म किया, इंतशार किया, और अगर मैं 26 की सुबह को लॉन्ग मार्च ना ख़त्म करता तो हम सबको पता था कि खून खराबा होगा। उसकी वजह से हम पीछे हट गए। फिर हम 26 नवंबर को निकले, जब हम पिंडी में गए, लाखों लोग थे। अब सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि हम इस्लामाबाद की तरफ निकल जाते तो इंतशार शुरू हो जाना था। गवर्नमेंट संभाल ही नहीं सकती थी इतनी पब्लिक को। लेकिन हमने फैसला किया कि हम सिर्फ अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे, कोई इंतशार ना पाकिस्तान में फैले। उसके बाद अपनी गवर्नमेंट्स हमने गिराई। ये कभी भी नहीं, मुझे बताएं, कोई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपनी गवर्नमेंट्स गिराई हो। यानी आप 60% पाकिस्तान में पावर में बैठे हों और आप फैसला करें हम गिराएं। क्यों गिराई हमने? क्योंकि मेरा ये ईमान है, मेरी सारी अक्ल मुझे बता रही है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, ये मुल्क उधर जा रहा है जो हम सबके हाथ से निकल जाएगा। मुझे खौफ यह है कि ये श्रीलंका की तरह यहां सड़कों पर इंतशार होगा। बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी माशी हालात नहीं थे जो आज हैं। और माशी हालात क्यों हैं? क्योंकि उन चोरों को ऊपर बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। इनके 30 सालों में पहले हिंदुस्तान आगे निकला पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश निकला। तो इनके पास तो कभी भी वो सलाहियत नहीं थी जिन लोगों ने मुल्क को पहले माशियत तबाह की हो। क्योंकि बैंकरप्ट था पाकिस्तान 2018 में जब हमारी हुकूमत आई है, उधर से हमने उठाई हुकूमत।